बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रख ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बात करने जा रही हूँ, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। ये बात बहुत ही खूबसूरत है और अगर आप इस बात को सही से समझें, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर चीज़ पे गौर करती हूँ, हर चीज़ पे फ़िक्र करती हूँ। तो पिछले 3-4 दिनों से मेरा बीपी हाई था और मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। कल काफ़ी ज़्यादा मैं सोई, मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से भी ये मसला हो रहा है। कल जब मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद मैं सो गई, क्योंकि कल इतवार था, जागना भी नहीं था बच्चों के लिए, तो बेगम होके सो गई। काफ़ी देर तक सोई रही, रात को भी जल्दी सो गई थी, फिर भी मेरे सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा था। आज रात को क्या हुआ, आज रात को जो साथ वाले उम्रे से आए थे तो काफ़ी ज़्यादा शोर था, मैं सो नहीं सकी और सुबह भी मैं जल्दी उठ गई। लेकिन आज सुबह सर के दर्द का आराम था। तो मैंने वैसे ही सुबह मैं ये सोच रही थी कि मुझे लगता है कि ज़्यादा नींद की वजह से भी मेरे सर में दर्द था। तो वैसे ये होता है कि मैं अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है और मुझे जो है ना बहुत चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होगी तो कोई ना कोई काम ठीक हो जाता है। वैसे अगर मुझे कोई नींद से उठाए, कोई ऐसी वैसी बात हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्योंकि ये उम्रे से आए थे, वैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे ये पता था कि अब ये उम्रे से आए हैं, इनके घर गेस्ट हैं, तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। और रात में काफ़ी देर जागती रही क्योंकि माशाल्लाह इनके घर मेहमान थे, हल्ला गुल्ला लगा हुआ था, तो उसकी वजह से मैं सो नहीं सकी। तो सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिल में बस एक ही बात आई कि 3-4 दिनों से मैं नींद अच्छे से मुकम्मल कर रही थी, लेकिन मेरे सर में दर्द था। आज रात मेरी नींद मुकम्मल नहीं हुई और मेरे सर का दर्द ठीक हो गया है। तो शायद हो सकता है कि कम नींद भी अच्छी होती है सेहत के लिए, तो बहुत ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ ने ना मुझे ये चीज़ कही कि रात को जो मैं नहीं सोई, उसमें ये हिकमत थी कि मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। अब यकीन करें कि 3 दिन इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं 3 दिन कपड़े नहीं धो सकी। मैं हालांकि हर रोज़ कपड़े धोती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल मुझे इजाज़त ही नहीं दे रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी एक्टिव हूँ। तो सुबह जब मैं उठी, मैंने ख़ुद को बहुत एक्टिव महसूस किया, वो जो तबीयत बोझल थी वो नहीं थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि मेरे हाल में रात को जो मैं ज़्यादा नहीं सोई, बस थोड़ी देर सोई हूँ, टोटल मैं 3 घंटे सोई होंगी। तो 3 से 4 घंटे जो मैं सोई हूँ ना, कम सोई हूँ, और कम सोने से मैं एक्टिव हूँ। तो मैंने ये देखा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। मेरे कम सोने में भी मेरे लिए हिकमत थी, मैं जब ज़्यादा सो रही थी तो नहीं। तो ये एक मुख्तसर सी बात जो है, इस मुख्तसर से वाक़ये में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि मैं चीज़ों पे गौर करती हूँ, फ़िक्र करती हूँ। और इसी वीडियो में एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि बस नहीं, खाएं पिएं और बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कुछ लोग मकसद लेकर जवान होते हैं, जब जैसे उनको अक्ल समझ आती है तो वो एक मकसद लेके इस दुनिया में जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो एक मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारे होते हैं और वो जब ख़त्म होते हैं तब भी उनका मकसद पूरा हो चुका होता है। लेकिन कुछ लोग बग़ैर मकसद के जी रहे होते हैं और वो ख़त्म भी हो जाते हैं, इस दुनिया से चले भी जाते हैं और उनका कोई मकसद ही नहीं होता। तो मकसद बहुत ज़रूरी है, मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद लेके आएँ। मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि मेरी जो लाइफ है उससे लोग सबक सीखें। मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि मैं इतने अच्छे काम करूं कि मेरी ज़िंदगी में उन अच्छे काम की वजह से बरक़ात हो, खुशहाली हो, इज़्ज़त हो, आबरू हो, कि लोग, बस मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है ना, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि लोग मुझसे सवाल करें कि ऐसा आप क्या करती हैं कि आप इतनी खुशहाल हैं, इतनी जो है आपके पास बरक़ात हैं, इतनी नेमतें हैं, इतनी रहमतें हैं अल्लाह की। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि लोग मुझसे सवाल करें। जब मैं 40 साल की हो जाऊं, लोग मुझसे सवाल करें कि आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार ली। जब मैं 45 साल की हो जाऊं तो लोग कहें कि आपकी ज़िंदगी अब भी अच्छी है, कल भी अच्छी थी, एक पूरे डिसिप्लिन के साथ आप कैसे क्या आप करती रही हैं। तो यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि लोग मुझसे सवाल करें, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में मुझसे सवाल करें कि आपकी कामयाबी का मकसद क्या है।
سوری آپ کی کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا، یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ تو میں اسی مقصد کے ساتھ جی رہی ہوں، ہر جو دن اپنا گزار رہی ہوں، اگلا دن اگلا دن اگلا منتھ، آگے آگے دن، جتنے بھی وقت اور جتنے گھنٹے جتنے منٹ جو کچھ بھی میں گزار رہی ہوں، اسی مقصد کے ساتھ گزار رہی ہوں کہ کل جب میری عمر ہو تو لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے اتنے پرسکون اور اتنے ڈسپلن سے زندگی کیسے گزاری، اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ تو پھر وہ راز میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے احکامات، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے احکامات کو جب آپ اپناتے ہیں، اللہ کے احکامات کو جب آپ اپناتے ہیں تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہر کام آپ کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، کچھ سوچنا ہی نہیں پڑتا، پیسے جمع ہی نہیں کرنے پڑتے، زیادہ سوچنا ہی نہیں پڑتا اب مہینے کے اینڈ میں کیا ہوگا کیا ہوگا، بس قدرتی ہی آپ کی زندگی میں برکات آتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کے احکامات جب ہوں تو ہر چیز خود بخود ملتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں، ساری زندگی بے شک محنت کرتے رہیں، بے شک لوگوں کو خوش کرتے رہیں، نہ عزت ملے گی، نہ لوگ خوش ہوں گے، نہ پیسہ ملے گا، نہ کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن جب آپ اس رب کو راضی کریں گے سب کچھ ملے گا۔ تو یہ ہے کہ میں جب چیزوں پہ بہت زیادہ غور کرتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز، اکثر اگر میری کوئی پلیٹ کپ ٹوٹ جائے تب بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ تو یہ ہے کہ واقعی میں اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اکثر میری چیز کوئی چلی جاتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ کے گھر میں اگر پلیٹ ٹوٹتی ہے، کپ ٹوٹتا ہے، کچھ برا ہو جاتا ہے، اس برے میں بھی بعض اوقات ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا چیزوں پہ غور کیا کریں، فکر کیا کریں، اور دیکھا کریں کہ کہاں اللہ کی کون سی حکمت تھی، دیکھا کریں کہ کہاں اللہ نے میرے لیے یہ جو چیز جو مجھے نقصان لگ رہی تھی وہ میرے لیے کتنا فائدہ تھی۔ ان چیزوں پہ غور کیا کریں۔ جب ان پہ آپ غور کریں گے، اور سب سے بہترین بات، ویڈیو کے اینڈ میں ایک بہترین بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جس دن آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس دن آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بندہ تھا جس کی انگلی کٹ گئی، تو اس کے وزیر نے کہا کہ اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میری پوری انگلی کٹ گئی اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ ابھی یہ صحیح واقعہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مختصراً آپ کو سنا رہی ہوں کہ پھر جب وہ جنگل گیا تو ایک شیر تھا جو لوگوں کو کھاتا تھا، لیکن ان لوگوں کو نہیں کھاتا تھا جن کی باڈی میں کوئی نہ کوئی نقص ہو، جن کی باڈی سے کچھ چیز کٹی ہو، یہ وہ۔ تو اس شیر نے جب اس بندے کا شکار کرنا چاہا، جس کے وزیر نے کہا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس شیر نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس بادشاہ کو اس ٹائم سمجھ آئی کہ ہاں واقعی میں میرا یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اگر میری انگلی نہ کٹتی تو آج مجھے یہ شیر کھا جاتا، اگر میرے اندر یہ نقص نہ ہوتا تو یہ شیر مجھے کھا جاتا۔ تو اس انگلی کے نقص نے میری زندگی بچائی ہے۔ تو جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، کیونکہ بہت پہلے میں نے سنا تھا تقریباً اس واقعے کو جب میں میرے خیال میں فرسٹ ایئر میں تھی کہ میٹرک میں تھی، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے والد صاحب نے واقعہ یہ سنایا تھا، پتہ نہیں کسی کو سنا رہے تھے تو میں نے بھی سن لیا۔ تو یہ بہت پہلے کی بات ہے، میٹرک میں تھی، فرسٹ ایئر میں تھی، شاید میرے خیال میں سیکنڈ ایئر میں تھی، اب مجھے کوئی صحیح پتہ نہیں ہے میں کہاں تھی، لیکن یہ ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ واقعہ سنا۔ اور جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ وزیر کی انگلی کٹی تھی اور اس کو شیر نے جو ہے نا نہیں کھایا تھا، تو اس وقت سے میرے ساتھ جو بھی معاملہ پیش ہوتا ہے میں یہی کہتی ہوں اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ ہمارا ایک گھر تھا کرائے کا نا، تو وہ بہت ہی پرانا تھا، اتنا پرانا تھا، میں اور میری سسٹر اکٹھی رہ رہی تھی، تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ پرانا تھا، اس کی چپس جو پڑی تھی وہ بھی بہت زیادہ پرانی تھی، بہت گھٹن سی محسوس ہوتی تھی اس گھر میں نا۔ لیکن یہ تھا کہ اس گھر کے پاس مسجد تھی، تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہے نا گھر ڈھونڈیں، لیکن قدرتی طور پر ہمیں جو ہے نا کوئی اور گھر نہیں مل رہا تھا کرائے کے لیے۔ اس گھر کا کرایہ 22,000 تھا، گھر ٹھیک تھا، بڑا تھا، 3 کمرے تھے، لیکن یہ تھا کہ بہت پرانا تھا، دروازوں کے ساتھ وہ لوہے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہے، وہ تو بہت زیادہ گھٹن سی فیل ہوتی تھی، کوئی کھڑکیاں نہیں تھی وہاں پہ، بہت اندھیرا ہوتا تھا، تو گھٹن ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم جو ہے نا گھر ڈھونڈیں، نہیں مل سکا۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ
میں نے جو ہے نا خود کو اس بات سے حوصلہ دیا کہ قرآن میں ہے کہ ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اور جو چیز آپ کو بری لگے ممکن ہے وہی آپ کے حق میں بہتر ہو۔ جب سے میں نے قرآن کی یہ بات سنی تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن ہمارے لیے بہتر ہو۔ اور یقین کریں کہ اس گھر میں مجھے اتنی خوشخبریاں ملی، اس گھر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اس گھر میں مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پلاٹ کی خوشخبری دی تھی۔ تو کافی زیادہ خوشخبریاں اس گھر میں مجھے ملی، کیونکہ پھر کیا ہوا، جب اس گھر میں مجھے بہت زیادہ خوشخبریاں ملی تو میں یہی سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھر مسجد کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ گھر مسجد کے پاس ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہ جائیں، مسجد کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہ جائیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں کیونکہ یہ گندا سا گھر ہے، پیارا نہیں ہے۔ تو وہ جو ان کے مالکان تھے میں نے انہیں بھی یہی بات سنائی، میں نے کہا کہ میری سسٹر بھی کہتی ہیں اور میں بھی کہتی ہوں کہ بہت پرانا گھر ہے، بالکل بھی جو ہے نا ٹائلیں وغیرہ سب کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن دل کو ایک ہی بات سوچتی ہوں کہ ان کی جو مالکان تھی ان کو میں نے یہ سنایا، میں نے کہا میں دل میں یہ سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا آپ کا جو گھر ہے ہو سکتا ہے میرے لیے جو ہے نا اچھا ہو۔ تو انہوں نے بھی نا جب میری یہ بات سنی تو انہیں بہت اچھا لگا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر کو برا کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہ پرانا بنا ہوا ہے تو، لیکن یہ ہے کہ میں نے انہیں یہ بات کہی کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں اس کو جو ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی کسی سے ملتی ہوں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کروں۔ تو کہتے ہوتے ہیں کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے اس میں آپ جو دعا کریں گے وہ آپ کی قبول ہوگی۔ تو میری کوشش ہوتی ہے میری ملاقات کسی سے ہو، 5 منٹ کے لیے بے شک میری ملاقات ہو کسی سے، میں جو ہے نا کوئی اسے اچھا سا میسیج ہی دے دوں، میں اللہ کو کوئی پیغام ہی اسے پہنچا دوں، آگے وہ عمل کرے نہ کرے اس کا معاملہ ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میری گفتگو میں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ تو یہ سارا واقعہ تھا، ویڈیو میں چاہ رہی تھی 4 منٹ کی بناؤں لیکن پھر بھی لمبی ہو گئی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔